بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے رانا محمد سیماب اور آپ دیکھ رہے ہیں کلک اینڈ سیک نالج۔ دوستو، جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں آپ سب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 احادیث مبارکہ کا کل دستہ پیش کرنے کا ذکر کیا تھا، یہ ویڈیو گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ اس میں بقیہ 20 احادیث مبارکہ آپ سے بیان کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے استفادہ ضرور حاصل کریں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 21، حضرت فضالہ بن عبید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ فقر میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ ایسا امام کہ تم اس کے ساتھ نیکی کرو تو وہ شکر نہ کرے، اگر تم غلطی کرو تو وہ معاف نہ کرے۔ ایک ایسا پڑوسی کہ اگر وہ اچھائی دیکھے تو اس کو چھپائے، اور اگر وہ کوئی برائی دیکھے تو اس کا چرچا کرے۔ اور ایسی بیوی کہ اگر تم حاضر ہو تو وہ تم کو ایذا پہنچائے، اور اگر تم اس سے غائب ہو تو وہ تمہاری خیانت کرے۔ حدیث نمبر 22، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو 3 اوصاف دیے گئے، گویا کہ اس کو آل داؤد کے اوصاف دیے گئے، جو غصہ اور خوشی کی حالت میں عدل کرے، فقر اور انا کے حال میں میانہ روی سے رہے، اور خلوت اور جلوت میں اللہ سے ڈرتا ہو۔ حدیث نمبر 23، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 چیزوں کی حفاظت کی وہ میرا برحق دوست ہے، اور جس نے ان 3 چیزوں کو ضائع کیا وہ میرا برحق دشمن ہے۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 روزہ، اور نمبر 3 جنابت۔ حدیث نمبر 24، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں وہ ابدال میں سے ہے۔ وہ تقدیر پر راضی ہو، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان پر صبر کرے، اور اللہ عز و جل کی ذات کی وجہ سے غضبناک ہو۔ حدیث نمبر 25، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں وہ منافق، خواہ وہ روزے رکھے، نماز پڑھے، حج کرے اور عمرہ کرے، اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ وہ شخص جو بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ حدیث نمبر 26، حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو، وقت آنے کے بعد نماز کی ادائیگی میں، جنازہ آنے کے بعد نماز جنازہ پڑھنے میں، جب کفو مل جائے تو بے نکاح عورت کا نکاح کرنے میں۔ حدیث نمبر 27، حضرت حسن بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ سے 3 چیزوں کا حساب نہیں لیا جائے گا، وہ جھونپڑی جس میں وہ سایہ حاصل کرے، وہ روٹی کا ٹکڑا جس کو اپنی کمر قائم رکھنے کے لیے کھائے، وہ کپڑے کا ٹکڑا جس سے وہ اپنا سطر ڈھانپے۔ حدیث نمبر 28، حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 کاموں کا کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی کسی قوم کا امام ہو اور وہ صرف اپنے لیے دعا کرے، اگر وہ ایسا کرے گا تو ان کی خیانت کرے گا۔ اجازت طلب کرنے سے پہلے کسی کے گھر میں نہ جھانکے، اگر اس نے ایسا کیا تو وہ ان کے گھر داخل ہو گیا۔ اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ وہ پیشاب یا پخانہ کو روک رہا ہو۔ حدیث نمبر 29، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کی آنکھوں کو دوزخ کا عذاب نہیں چھوئے گا۔ وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں نکال دی گئی، وہ آنکھ جو اللہ کی راہ کی حفاظت میں بیدار رہی، وہ آنکھ جو اللہ کے عذاب کے ڈر سے روئی،
حدیث نمبر 30، حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی حکمت اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ حدیث نمبر 31، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کا رئیس حکم پرہیزگاری ہے۔ حدیث نمبر 32، حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان باللہ کے بعد عقل کا بڑا تقاضا لوگوں سے محبت کرنا ہے اور ہر نیک اور بد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ حدیث نمبر 33، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان باللہ کے بعد عقل کا بڑا تقاضا لوگوں کے ساتھ نرم گفتگو کرنا ہے۔ دنیا کے نیک لوگ آخرت میں بھی نیک ہوں گے اور دنیا کے برے لوگ آخرت میں بھی برے ہوں گے۔ حدیث نمبر 34، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان باللہ کے بعد عقل کا بڑا تقاضا حیا اور اچھے اخلاق ہیں۔ حدیث نمبر 35، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی دی تو اس کے نصف دین پر اس کی اعانت کر دی، اب اس کو باقی نصف دین میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 36، حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قلیل رزق پر اللہ سے راضی ہو جائے، اللہ قلیل عمل پر اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 37، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے راضی ہو جائے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 38، حضرت حشام بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر کفر کی تہمت لگانا اس کو قتل کرنے کی مثل ہے۔ حدیث نمبر 39، حضرت حبشی بن جنادہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بغیر فقر کے سوال کیا وہ گویا انگارے کھا رہا ہے۔ حدیث نمبر 40، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کسی چیز کے علم کا سوال کیا گیا اور اس نے اس کو چھپا لیا، اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ دوستو، میں اللہ کا بارہا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں اس کے محبوب خاتم النبیین رحمت للعالمین سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ 40 احادیث کا گلدستہ آپ سب تک پہنچاؤں۔ اللہ سے دعا ہے کہ دور حاضر میں اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیں اور بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و صحابک یا محبوب اللہ، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔